امی انتظار کیا کرتی تھی کہ ویکینڈ ہو اور آصفہ آئے، میں بچوں کے ساتھ آئے۔ یقین کریں وہ جب ٹائم ہوتا تھا نا، فون آتا تھا امی کا کہ فری ہو گئی ہو، بچے آ گئے ہیں اسکول سے، پیکنگ کرو جلدی سے آ جاؤ، بھائی لینے آ رہا ہے۔ یقین کریں وہ سب کچھ میں کہتی ہوں ایک زندگی کی بیسٹ یادیں ہیں، بیسٹ۔ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔ یہ باتیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ ماں باپ کو اگر آپ یاد کرنے بیٹھے، ان کی باتیں گننے بیٹھے، تو میں کہتی ہوں کہ بس پتہ ہی نہ چلے اور گھنٹوں گزر جائیں۔ اور یہاں پر جی میں اور ملائکہ صبح صبح گئے واک کرنے، کیونکہ ویدر اتنا کوئی پیارا ہو رہا تھا، اتنا زبردست، اتنا خوبصورت، بادل آ گئے اور بارش کا موسم بن گیا۔ اور پھر ہم دونوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں واک کر کے آتے ہیں۔ مزے سے واک کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور گھر آتے ہی کریونگ ہوئی کہ اچھا سا ناشتہ بھی کیا جائے۔ تو بس ہم نے بنایا اپنا فیوریٹ ناشتہ، ہم ماں بیٹی نے مل کے بہت مزے کا ناشتہ کیا، اور ہم نے مانو کو یاد کیا۔ مانو کو تو ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ والا ناشتہ میری بیٹی مانو کا فیوریٹ ناشتہ ہوتا تھا، اور وہ اس کے لیے فرمائش کرتی تھی کہ مما جوس والا انڈا بنا دے بریڈ کے ساتھ اور چائے۔ تو بس اس کو بھی یاد کیا، اور ہم نے مزے سے اپنا گپ شپ کی اور ناشتہ انجوائے کیا، اور بس کچن میں آ گئی۔ میں نے کہا جاگ ہی گئی ہوں، آج صبح صبح کھانا بھی بنا لیتی ہوں۔ ملائکہ نے اپنا فیوریٹ کوئی کیک بنا رہی تھی، میں نے جلدی سے چکن ٹکا مسالہ بنایا، کچھ بھی نہیں کیا، بس میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ٹماٹر گرائنڈ کر کے چکن کے ساتھ بھون لیا اچھی طرح، اور یہ ٹکا مسالہ میں نے ڈالا دہی میں، اور اس کو دہی کے ساتھ مکس کر کے میں نے چکن میں ایڈ کر دیا۔ اتنا آسانی سے بن جاتا ہے نا یہ والا سالن، جو آپ بنائیں گے نا آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اچھا تندوری چکن بھی سیم ایسے بنے گا، تندوری بس آپ نے مسالہ ڈال لینا ہے، اس کے علاوہ میں کوئی خاص مسالے بھی اس میں ایڈ نہیں کرتی۔ اور ہمارا جو چکن ہے وہ مزے سے ریڈی ہو گیا تھا، اور اس کا جو بیسٹ پارٹ ہے وہ ہے کوئلے کا اسموک، جو اس کو چار چاند لگا دے گا۔ بس میں نے کوئلے کا اسموک دیا، اور میرا چکن ٹکا مسالہ بن کے ریڈی ہو گیا، بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ اور بس یہ میرے ہسبینڈ کی بھی فرمائش آ گئی کہ بھئی مجھے بھی لوبیا کی چاٹ بنا کر دیں، کیونکہ وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میں نے لوبیا بھی بوائل کیا ہوا تھا، پھر میں نے تھوڑی سی سبزیاں رکھی تھی گھر میں، ساری باریک باریک چاپ کی۔ یہی ساری بات ہوتی ہے، جب آپ ماں بن جاتے ہیں نا، تو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں نا، بیوی بننے کے بعد، ماں بننے کے بعد، بس پھر فرسٹ پریورٹی پہ آپ کے بچے اور آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے گھر آ جاتا ہے۔ اور جی میں نے بھی اپنے ہسبینڈ کو ان کی فیوریٹ سیلیڈ کھلا کے خوش کر دیا۔ اور جی آج آنے تھے رات میں میرے بڑے بھائی، تو بھائی آئیں اور جناب بہنیں ایکسائٹیڈ نہ ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، جب بھی میرے بھائی آتے ہیں، بھابیاں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے، سلامت رکھے، وہ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تو جی میں نے بنایا مزے کا سالن، کباب کا، بہت سارا کچھ بنایا تھا، مگر یہ جو آپ کو باؤل میں گوشت نظر آ رہا ہے نا، یہ بھیا لے کر آئے تھے۔ یہ ہمیشہ جب بھی ہم بھیا کے گھر جاتے تھے یا بھیا ہمارے گھر آتے ہیں تو وہ یہ ضرور لے کر آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ والا جو سالن ہے نا وہ ان کے بردر ان لاء کو بڑا پسند ہے۔ تو بھائی جو ہے نا میرے، وہ اپنے بہنوئی سے بڑا پیار کرتے ہیں، یعنی کہ میرے ہسبینڈ سے۔ تو یہ جناب ان کا فیوریٹ سالن بھی وہ لے کر آئے۔ میں نے بولا کہ کھانا تو میں نے بنایا تھا اور سالن آپ لے کر آ گئے، بٹ وہ بہت خیال کرتے ہیں سب۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کے بیٹھ جایا کرو، کسی کے اندر ماں دکھے گی تو کسی کے اندر باپ۔